حالیہ عالمی صورتحال کے پیش نظر جہاں پوری دنیا کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، وہی مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے اور دعا گو تھے کہ ان کے مذہبی معاملات میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال تب پیدا ہوئی تھی جب روزہ رسول پر حاضری بھی روک دی گئی۔ اب سعودی حکومت نے اس حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کا آپ کو جلدی نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوشخبری کی طرف۔ سعودی حکومت نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکم ربیع الاول سے زائرین کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انتظامیہ حرمین شریفین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 2 ہفتوں بعد یکم ربیع الاول کو زائرین مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رسول پر بھی درود و سلام پیش کر سکیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی اور روزہ اطہر کی زیارت کے لیے ایک ایپ متعارف کرائی گئی ہے جس کے ذریعے اجازت لینا ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ زائرین حفاظتی تدابیر سمیت سماجی فاصلے اور ہدایات پر عمل کے پابند ہوں گے اور روزہ اطہر میں گنجائش کے مطابق 75% لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں 7 ہفتوں بعد عمرہ کی ادائیگی کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ حرم شریف میں داخلے اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی ایک ایپ متعارف کرائی گئی ہے جس کے ذریعے اجازت لازمی ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف عمرہ کا اجازت نامہ جاری کیا جا رہا ہے۔ 4 اکتوبر کو پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے شہری اور وہاں مقیم غیر ملکیوں میں سے 6000 افراد عمرہ ادا کریں گے، جبکہ 1 نومبر سے محکمہ صحت کی منظوری سے مخصوص ممالک کے شہری بھی عمرہ ادا کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے مارچ میں مسجد نبوی کو عام نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم 2 ماہ بعد مئی میں محدود تعداد میں سخت پابندیوں کے بعد عام شہریوں کو داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم روزہ رسول کی زیارت پر پابندی برقرار تھی جو کہ اب 2 ہفتوں بعد ہٹنے جا رہی ہے۔ یہ خبر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف خوشی کا سبب ہے بلکہ اس سے انہیں روحانی طور پر بھی سکون ملا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ اسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضری کی سعادت مل سکے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی اہل ایمان نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضری کی تیاری شروع کر دی ہے اور وہ بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے اور جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کریں گے۔